کچھ قواعد ہیں جن کا رعایت کرنا بہتر ہے، باید رعایت کریں، نہیں کریں گے تو کراہت ہے، مکروہ ہے رعایت نہیں کرنا۔ کیا ہے؟ مثلا اظہار، ایسی جگہ جہاں پر کیا ہے اخفا پڑھنا ہے، اخفا پڑھنا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اظہار کیا۔ مثلا ان کنتم ہے، آپ نے کیا پڑھا؟ ان کنتم، ڈائریکٹلی اظہار کر دیا آپ نے۔ یہ کیا ہے یہاں پر؟ ہاں یہ مکروہ ہے، یہاں حرام نہیں ہے۔ اسی لیے مقابلے میں بھی اس میں پورا نمبر کٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے حرف کم کر دیا، حرف اضافہ کر دیا، حرکات میں مسئلہ ہوا تو 1 نمبر پورا کٹتا ہے، اس میں 1 نمبر کٹتا نہیں ہے، یہ چونکہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے مد میں آپ کا اختیار ہے 2 حرکت 3 حرکت، اما فقط مد لازم میں پہلے میں نے کہا ہے مد لازم میں ضروری ہے کہ آپ مد لازم کا رعایت فرمائے۔ مد متصل میں قصر کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، مد واجب بھی کہا جاتا ہے، باید اس کو 4 حرکت کے بعد 5-6 حرکت 4 حرکت کے برابر میں کھینچے۔ بقیہ میں آپ کا اختیار ہے، لین میں آپ کا اختیار ہے 2 3 4 5 6 تک، عارضی میں 2 3 4 5 6 تک آپ کا اختیار ہے، لازم میں 6 ضروری ہے۔ یہ واضح ہو گیا۔ اسی طرح سے ایسی جگہ جہاں پر راہ ہے موٹا پڑھنا ہے، آپ نے کیا کیا؟ موٹا نہیں پڑھا، اللہ پڑھنا ہے نا، هو اللہ پڑھنا ہے، آپ نے هو اللہ موٹا نہیں پڑھا، یہ کراہت آپ نے انجام دیا۔ اس اللہ کو موٹا نہیں پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، اس طرح سے رعایت نہیں کرنا۔ یہ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بس ان قواعد جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، اللہ را کو موٹا پڑھنا، اللہ کو موٹا پڑھنا، اظہار کو ادغام کرنا، ادغام میں رعایت نہ کرنا، اخفا کو اظہار پڑھنا، اس طرح کے موارد میں رعایت کرنا چاہیے اور نہیں کرنا مکروہ ہے۔ آپ نے اگر نہیں کیا کار کراہت کو انجام دے دیا۔ اما ان موارد میں واجب ہے، انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ توجہ آپ نے کی ہوگی اور ان چیزوں میں آپ رعایت امید ہے فرمائیں گے، لہٰذا لفظ کو صحیح سے ادا کریں، حرکت کو نہ کھینچیں، ما میمنا مقربا اس طرح سے تلفظ نہ کریں۔ اب دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں اور یہ ان غلطیوں کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا۔ دیکھیں یغشا میں آپ رکے تب بھی یغشا ہوگا، نہ رکے تب بھی شا ہوگا۔ والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى۔ انثى بھی وہیں کہ وہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا وقف کے کتنے قسم ہیں؟ 3 قسم ہیں۔ ایک وقف بدون تبدیلی، یہ موارد یغشا، تجلی، انثى وقف بدون تبدیلی ہے۔ ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، شتا بھی وقف بدون تبدیلی ہے۔ فاما من اعطى واتقى، فاما من اعطى واتقى، یہ بھی بدون تبدیلی ہے۔ وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى۔ دیکھیں اما و اما من یہاں پر کیا ہے؟ خلاب ہے۔ من بخل، خی باقی نہیں ہوگا، بخل واستغنى۔ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا؟ موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہیں نا، ان میں سے ایک خا ہے۔ خا موٹا پڑھا جائے گا اس وقت جب خا کے اوپر زبر اور پیش ہو، خا کے نیچے زیر ہو تو باریک ہوگا۔ دیکھیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى،
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن عليكم للهدى إن علينا للهدى جزا إن علينا للهدى إن علينا للهدى اصل میں اوپر ایک سوال آیا تھا ذہن میں تو وہ دیکھ رہا تھا. دیکھیں اس سے پہلی والی آیا مالہ اذا تردى مالہ یہ کون سی مد ہوگی بتائیے مجھے. منفصل ہے کہاں منفصل ہے؟ حروف مدی کدھر ہیں؟ مالہ میں ہے ہی نہیں ہے. علامت مد بھی لگی ہوئی ہے اوپر. دیکھیے منفصل کیسا؟ منفصل کا معنی یہ ہے کہ حروف مدی کے بعد سبب مد دوسرے کلمے میں آ جائیں. یہاں پر کدھر ہے حروف مدی؟ سبب مد اذا ہے، حمزے ہے، حروف مدی کدھر ہے؟ بس دیکھیں لہو اگرچہ حروف مدی نہیں ہے لیکن اشباع کی وجہ سے حروف مدی پیدا ہوا ہے. دیکھیں لہو ہا اگر ہا سے پہلے اور ہا کے بعد کیا ہو حرکت ہو تو ہا کو کھینچتے تھے نہیں کھینچتے تھے؟ ہاں اشباع ہا ضمیر ہے. تو یہاں پر اشباع کے نتیجے میں ایک واو پیدا ہوتا ہے اور وہ واو لہو کے نیچے بعض قرآنوں میں لکھا ہوا ہوگا. دیکھیں یہ مد منفصل کے حکم میں ہے. یہ کیا ہے؟ مد منفصل کے حکم میں ہے. آپ کا اختیار ہے یہاں پر 2 حرکت کے برابر میں کھینچے، 3-4 حرکت کے برابر میں کھینچ سکتی ہے. لہو اذا تردى پڑھ سکتی ہے. یہ ہو گیا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى آخر را ہے، را کو موٹا پڑھے. ہاں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى یہاں پر نارن کیا موٹا ہوگا؟ موٹا نہیں ہوگا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى دیکھیں میں نے پہلے نارن پڑھا تھا، آپ لوگ خاموش رہیں. نارن اخفا ہے لیکن موٹا پڑھیں آپ، چونکہ را کو موٹا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ الف ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اظہار نہیں ہوگا نا، اخفا ہوگا. کیوں؟ یہ جو الف ہے نا وہ الف جزء کلمہ نہیں ہے. نارا توقف کے صورت میں نارا پڑھیں گے، توقف نہیں کرنے کی صورت میں نارن فتلت الف نہیں پڑھا جائے گا. را کو موٹا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى عنده دیکھیں اخفا ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ولسوف يرضى ضا نہیں ہے ضا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. دیکھیں آیت نمبر 17 اور 18 کو ملا کے پڑھ سکتے تھے نا. کدھر کون سا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي اس طرح پڑھ سکتے تھے سر کیونکہ بھی والی بات ہوئی نا کہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہے وہ صحیح قلدی ہاں، لیکن یہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ رکیے. اچھا یہ دیکھیں ان میں کاملاً رعایت کے ساتھ یہ یہاں پر زیر زبر اکثر و بیشتر یہاں پر وقف ہے بدون تبدیلی ہے. جتنی بھی موارد ہیں نا اکثر موارد میں وقف تولا وقف بدون تبدیلی ہے، اولا بدون تبدیلی ہے، تردا بدون تبدیلی ہے، یسرا بدون تبدیلی ہے، وسطنا بدون تبدیلی ہے. اسی جس حالت پہ لفظ ہے اسی حالت پہ ہی رک جائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یا تزکا بدون تبدیلی ہے، اعلیٰ بدون تبدیلی ہے، ولسوف یرضی بدون تبدیلی ہے.